موسیقی اور گانا حرام نہیں ہے۔ سابق امام کعبہ کا فتویٰ۔ سابق امام کعبہ شیخ عادل الکلبانی کا کہنا ہے کہ موسیقی کے آلات اور گانا حرام نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سعودی ٹی وی چینل پر اپنے انٹرویو میں پیغمبر اسلام کے حدیث کی اسلامی قوانین کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شیخ عادل الکلبانی جو اب ریاض کی ایک مسجد کے امام کے بطور کام کر رہے ہیں نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر کی اہلیہ حضرت اماں عائشہ نے دیگر دو ہمسایہ خواتین کے ہمراہ گیت گایا تھا۔ متعدد مسلم مذہبی رہنما گانے اور موسیقی کو ناجائز اور حرام قرار دیتے آئے ہیں، تاہم کئی مسلم اسکالر اس پر متضاد رائے رکھتے ہیں۔ شیخ عادل الکلبانی نے اپنے انٹرویو میں ایک اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک بار پیغمبر اسلام ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے تو وہاں ایک خاتون دف بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھیں۔ یہ بات اہم ہے کہ سعودی عرب میں قدامت پسند مسلم رہنما موسیقی کو حرام گردانتے ہیں۔ اس سے قبل شیخ الکلبانی نے سن 2010 میں ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا جس میں موسیقی کی اجازت دی گئی تھی، تاہم بعد میں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس سے قبل بھی اپنے ایک اخباری انٹرویو میں شیخ الکلبانی نے کہا، کچھ لوگ سعودی عرب میں تمام انسانوں کو ایک جیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا نقطہ نگاہ مختلف ہے۔ میرے خیال میں آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو کسی نقطہ نظر میں مختلف ہو اور جو آپ پر تنقید کرتا ہو۔ سعودی شاہ عبداللہ نے شیخ الکلبانی کو امام کعبہ مقرر کیا تھا۔ اس تقرری پر بہت سے مبصرین کا خیال تھا کہ وہ سعودی عرب کے قدامت پسند معاشرے میں آزادی فکر کی راہ نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ موسیقی سے متعلق قرآن میں کوئی واضح حکم نہیں۔ کینیڈا میں مقیم مسلم مبلغ اور اسلامک انفارمیشن اینڈ دعویٰ مرکز کے صدر ڈاکٹر شبیر علی کے مطابق قرآن میں موسیقی یا گانے کے حرام ہونے سے متعلق کوئی حکم موجود نہیں ہے، جبکہ کسی مصدقہ حدیث میں بھی ایسی کسی حکم کی روایت نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بعض روایتوں کی وجہ سے مسلم دنیا میں موسیقی کو حرام سمجھا جاتا رہا اور تب کے معاشرے میں موسیقی سے اجتناب میں آسانی کی بنا پر اس پر عمل بھی ہوتا رہا، تاہم قرآن یا حدیث اس معاملے میں کسی بھی واضح حکم کے حامل نہیں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے مشہور مسلم دانشور جاوید غامدی کا بھی موقف ہے کہ موسیقی کی حرمت کے حوالے سے قرآن میں کوئی سند نہیں ملتی۔ اپنے ایک بیان میں غامدی نے کہا کہ قرآن مجید میں ان تمام اقدامات یا چیزوں کا ذکر واضح انداز سے موجود ہے جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، تاہم اس سلسلے میں موسیقی کا کوئی ذکر نہیں۔ دوسری جانب قدامت پسند مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گو کہ قرآن میں موسیقی کے حرام ہونے سے متعلق کوئی واضح یا دو ٹوک حکم تو موجود نہیں، تاہم بعض روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ موسیقی سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ مسلم علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کے دور میں استعمال ہونے والے آلات موسیقی تو جائز ہیں، تاہم جدید دور کے آلات بجانا حرام ہے۔ بارے دیگر آپ سے عرض کرتا چلوں ڈیئر واچر ڈیئر سبسکرائبرز کہ یہ شیخ الکلبانی کی وہ جو کہ امام کعبہ ہیں ان کا فتویٰ آپ کے سامنے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان سے جن علماء نے وہ اس حوالے سے بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے، اور چینل کا چینل کے آنر کا اس رائے سے بہت زیادہ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ چونکہ یہ امام کعبہ کی وہ الفاظ ہیں اور امام کعبہ کی بات ہے تو اس لیے ہم اس کا احترام ضرور کریں گے، چونکہ جو امام کعبہ ہے اور جو کعبہ میں امام کی نوکری پر فائز ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اس کا جو رتبہ ہے یا اس کا جو ادب ہے وہ ڈیفینیٹلی باقی ساری دنیا کے مساجد کے اماموں سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ تھی امام کعبہ کی رائے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور